بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران نیند کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سینے پر کوئی بھاری چیز، جن، چڑیل، جانور یا کوئی اور مخلوق چڑھ کر دبوچ رہی ہے اور گلا دبا کر انہیں مارنا چاہتی ہے۔ وہ لوگ اس مخلوق سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ مخلوق ہوا میں اڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، پھر جب انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس وقت اسے اپنا جسم مفلوج محسوس ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ جس سے میں نے مزاحمت کی ہے، کیا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب تھا یا پھر کچھ اور۔ ایسے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے سے پہلے یا دوران نیند کچھ ایسی ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر رات کے کسی پہر بھی ایسا ہونا مشاہدے میں آیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل دراصل انگریزی میں سلیپ پیرالیسس کہلاتا ہے۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ سلیپ پیرالیسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پر ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا پھر ایک بہت خوفناک شکل کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ بیٹھی ہے جو اس پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک اس شخص کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ سلیپ پیرالیسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت اور ذہنی دباؤ۔ اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالیسس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جسم کا مفلوج ہونا قدرتی ہے جو ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے۔ مگر جب آدمی REM نیند کے دوران خواب بینی کے اس مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالیسس شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ماہرین کے مطابق REM نیند کی اس اسٹیج کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور خواب آنے لگتے ہیں، لیکن اس دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آدمی کا دماغ اس REM فیز سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو یہاں پر انسان کے دماغ میں سلیپ پیرالیسس شروع ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد دوران سلیپ پیرالیسس فریب خیال کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آدمی دوران سلیپ پیرالیسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے، جس میں سے سلیپ پیرالیسس محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب مخلوق کو اپنے گرد اپنے کمرے میں محسوس کرتا ہے۔
کچھ لوگ اس فریب خیال کو انکیوبس بھیانک سپنا کہتے ہیں، جس میں آدمی اپنے جسم پر کوئی عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہوتی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے، اور اس وجہ سے کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ ناظرین اکرام، یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 35 سال کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات کے نزدیک سلیپ پیرالائسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض کو اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہیں یا پھر ماہر نفسیات سائیکو تھراپی اور سیشن کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں۔ تاہم مختلف ماہرین نفسیات اس کا علاج اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان طریقوں کے ساتھ ساتھ اسلامی اور روحانی طریقہ علاج کو بھی ضرور اپنانا چاہیے کہ اس روحانی علاج سے بھی آپ ڈراؤنے خواب اور اپنی نیند کے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیجئے اور باہر نہ کھیلنے دیجئے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے، اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ اس کے بعد رات ہوتے ہی گھر میں روشنی کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ اس کے بعد رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ رات میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک و صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اس کے علاوہ سوتے وقت بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے: پینے کا پانی اور گلاس، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ، اور اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھی رہتی: تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی تھی۔ اس کے علاوہ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑیں۔ جب بستر پر پہنچیں تو یہ دعا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے:
ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرتے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو خدا تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اس کے علاوہ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے۔ اس کے علاوہ سیدھا لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا، اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے علاوہ رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نفس کی تربیت اور خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخری شب میں اٹھنا اور خدا کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیے، اور جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ شرعی طریقہ علاج مگر کیسے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔